وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں سب سے افضل و اشرف مخلوق انسان کے اندر پیدا کی. درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بزرگوں، دوستوں، آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر خدمت ہوں وہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنے کی فضیلت. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انسانوں کو آزماتا ہے، مختلف طریقے سے آزماتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری آزمائش پر کتنا صبر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کے اندر فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے، مال، جان اور پھلوں کے اندر کمی کر کے. وبشر الصابرین، اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اس پر صبر کریں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مومن لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم لوگ اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی
اپنی جانب سے یا اللہ کے جانب سے ان پر نوازشیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے دوستو، ایمان کے اندر صبر کی حیثیت وہی ہے جو سر کا جسم میں ہے، اگر سر نہیں تو جسم نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ صبر کا مقام و مرتبہ ایمان کے عظیم ترین مرتبوں میں سے ہے۔ صبر کے لوگ بھی مانے رکنے کے ہیں۔ روزہ کو صبر اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر کھانے پینے اور جماع سے رکنا شامل ہے۔ باتفاق علماء صبر کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے تو صبر کر۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 مقام پر 16 طریقے سے صبر کو بیان فرمایا ہے، اور ہر ایک نوع کا اپنا عظیم فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی کی چمک سے تعبیر کیا ہے۔ صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ مومن اس دنیا میں 2 حالتوں کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتا ہے، ایک خوشی ہے اور ایک غمی۔ مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی غمی یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمومن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا عجیب معاملہ ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، اور یہ مومن کے لیے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر مومن کو کوئی آسودگی حاصل ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ گویا مومن کی پوری زندگی خیر سے بھرا ہوا ہے، اس کو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، گرچہ وہ کام اسے اچھا معلوم ہو یا برا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی ادائیگی، ممنوعات سے اجتناب، بچنے اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کے سردار تھے۔ آپ اس معاملے میں بڑے بے مثال تھے۔ آپ مکہ میں ستائے گئے، آپ کو مکے کے اندر گالیوں کی بوچھاڑ ملی، آپ نے صبر کیا۔ آپ کو طائف والوں نے پتھروں کی بارش کی آپ پر، آپ نے صبر کیا۔ آپ 2 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہوئے، آپ نے صبر کیا۔ مکہ سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے ساتھیوں کو مکہ والوں نے مکے میں اذیتیں دی، لیکن آپ نے صبر کیا۔ ہمارے اسلاف سلف صالحین لوگوں کو صبر کے لیے ابھارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے صبر سے اپنی زندگی کا بہترین حصہ پایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان، یعنی صبر کا مرتبہ و مقام ایمان میں ویسا ہی ہے جس طرح سر کا جسم میں سے ہے۔ جب صبر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ صبر کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، صبر کرنے والوں کو آخرت میں بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا اجر دیا جائے گا۔ نمبر 2، صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابی رواح سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک خاتون کو نہیں دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ دکھائیں۔ ابن عباس نے کہا یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے اور عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہذا آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر چاہو تو صبر کر لو، جنت تمہاری ہے۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کر دوں۔ فقالت اصبروا، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی میں صبر کروں گی۔ فقالت انی اتکشف فادع اللہ لی اللہ تکشف فدعا لہا، پھر وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صبر کرنا چاہتی ہوں، میں صبر کروں گی، لیکن میں جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کی بیماری مجھ پر آئے، مرگی کا دورہ پڑے تو میں اس وقت بے پردہ نہ ہوں۔ فدعا لہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دیا۔ تو میرے بھائیو، بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت دے رکھا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ صبر مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ صبر سے بہتر اور جامع تحفہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خوشخبریاں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو لوگ جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی ملکیت ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے اور رحمتیں نازل کرتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صبر کرنے والوں کے لیے 3 خوشخبریاں سنائی ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازشیں اور کرم، اور دوسری رحمتیں، اور تیسری چیز ہے ہدایت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت میں تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر جو کرتے ہیں وہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان کی نافرمانی سے بچنے میں صبر کرتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ ہے، اس میں انبیاء و رسول شامل ہیں۔ اور دوسرا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرتا ہے، واجبات کی ادائیگی میں ثابت قدم رہتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں صبر نہیں کرتا، غیر اخلاقی کام کرتا ہے، یہ لوگ صبر کی عظیم فضیلت میں شامل نہیں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں صبر نہیں کرتا، واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، گناہ سے بچنے میں صبر کرتا ہے، لیکن بے حیائی کے کاموں سے پرہیز نہیں کرتا۔ یہ لوگ گناہگار ہیں، تباہی کے راستے پر ہیں، اور اس کا بڑا برا انجام ہے۔ اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں صبر نہیں کرتا، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی غیر اخلاقی کاموں میں صبر نہیں کرتا۔ یہ بدترین قسم کے انسان ہیں، اس نے اپنا دین دنیا کے عوض بیچ دیا۔ یہ لوگ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اسی طریقے سے صبر کے آج ہم لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کی ایک ہی قسم ہے اور وہ ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ نہیں میرے بھائیوں، مصیبت کی
صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرنا، یعنی اطاعت میں اللہ نے جو واجبات اور فرائض دیے ہیں اس کی ادائیگی اور مداومت برتنے میں تحمل و مشقت پر صبر کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا، چونکہ نفس خواہشات کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، تم نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، اور جب مصیبت تم پر آ جائے تو صبر کرنا۔ تو نماز، بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ تینوں اہم ترین عبادت اور امور خیر کی بنیاد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ رات کی نماز یعنی قیام اللیل کی ادائیگی میں مشقت برداشت کرتے، اس پر صبر کرتے، آپ لمبی قیام کرتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں سوجن آ جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اطاعت میں صبر کرنا۔ اور دوسری قسم ہے نعمتوں پر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر صبر کرنا۔ وہ کیسے؟ یعنی شکر تک محدود رکھنا، ان نعمتوں پر شرکسی اور تکبر نہ کرنا۔ جو کچھ بھی بندے کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اس کے اندر صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتے ہیں۔ ایک ہے خواہشات کے موافق، بندے کے خواہشات کے مطابق اللہ تبارک و دیتا ہے، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خواہشات کے مخالف دیتا ہے۔ اگر خواہشات کے موافق دیتا ہے جیسے صحت ہے، سلام اور تندرستی ہے، عزت و مال ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ بندے کو دیتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر خواہش کے خلاف یعنی آپ کو یہ چیزیں نہ ملیں تو ایسی صورت میں آپ صبر کریں، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اسے حلال طریقے سے خرچ کریں اور حرام کاموں میں خرچ کرنے سے بچیں۔ اور تیسری قسم ہے گناہوں پر صبر کرنا اور اس سے پرہیز کرنا، چونکہ دنیا اپنی لذتوں اور خواہشات کے ساتھ آدمی کو امتحان لیتی ہے۔ دنیا میں بے شمار اور متنوع فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ صبر کرے اور محفوظ طریقے سے آگے بڑھے اور ان فتنوں کو یاد کرے جسے زمانہ نے دیکھا ہے۔ مثلا قارون کا قصہ اور ان فتنوں کو یاد کرنا، جیسے قارون کا قصہ اور اس کا بھیانک انجام، یعنی قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا، سونے چاندی دی تھی اور تمام آشائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے اس احسانات کو بھلا دیا، انکار کیا، متکبر بن گیا اور گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اسی طریقے سے گناہوں پر صبر کرنے سے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے زنا پر ابھارا، لیکن یوسف علیہ السلام صبر کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، اپنے گناہ کے آگے ڈٹے رہتے ہیں۔ ان پر زنا کا الزام لگایا جاتا ہے اور انہیں جیل کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، ساری پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، جیل کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، مگر گناہ میں واقع نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گناہوں میں صبر کرنا ہے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا۔ اور چوتھی قسم ہے صبر کی، مصیبتوں میں صبر کرنا۔ مصیبت میں اپنے آپ کو مایوسی، گھبراہٹ اور گھبرانے سے روکے رکھنا، آزمائش اور مشکل آفات پر صبر کرنا دنیاوی زندگی کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ کوئی نیک بندہ یا بد اخلاق اس کے
دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ البتہ مومن تقدیر الہی سمجھ کر ان آزمائشوں کا صبر اور استقامت کے ساتھ سامنا کرتا ہے، اور اس طرح اس کی روح کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء و رسول علیہ السلام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل انسان تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ رب ذوالجلال کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اور قناعت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس پر صبر کیا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لیجئے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بڑے مالدار تھے، بچوں مال کی کوئی کمی نہیں ہے، اولاد کی بھرمار ہے، اور بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد چھین لی، مال چھین لی، دولت چھین لی، پھر بھی وہ صبر کیے۔ پھر ایسی نوبت آ گئی کہ بیماری نے چاروں طرف سے آ گھیرا، اور اس پر وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صبر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت لوٹا دیا اور بیماری سے صحت یاب بھی کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرتے ہیں، روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، لیکن صبر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں بیٹے اور بینائی بھی لوٹا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط۔ یقیناً بڑی آزمائش اور مصیبت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر دے رکھا ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جو اس سے راضی ہوا قناعت پا لیا، اور جو اس سے ناراض ہوا تو اس نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ انما الاجر علی قدر الصبر، صبر کے مطابق اجر ملتا ہے۔ جو بھی مصیبتیں یا پریشانیاں مسلمانوں کو دنیا میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکہ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر جو بھی تھکاوٹ، بیماری، ہم، حزن، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جو بھی مصیبت و پریشانی ہمارے اوپر آئے ہم اسے برداشت کریں اور صبر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا۔ اور وہ معاملات اور حالات جن میں صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حرام خواہشات کو چھوڑنے میں صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو اور اپنی نفس کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف نفس کا میلان ہوتا ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، جب ارادہ کر لیتے ہیں اسے قیامت کے دن کا حساب یاد آتا ہے تو وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم گناہ ہم کرنا چاہیں تو ہم قیامت کو یاد کریں، جس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب دینا ہوگا، تو گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ تو حرام خواہشات کو چھوڑنے میں صبر کرنا، اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ غربت و تنگی کے وقت صبر کرنا۔ یہ حالت ہے جس میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں کے بالے خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جو غریب ہیں، تنگی میں زندگی گزر بسر کرتے ہیں، ان کے پاس محل نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے لیکن تنگی میں رہ کر کے صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں بالا خانہ دیں گے۔ اور محمد بن علی بن حسین کہتے ہیں کہ بما صبروا علی الفقر والفاقۃ فی الدنیا، یعنی ان کو جو دنیا سے وہاں جنت کے اندر بالا خانے ملیں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ دنیا میں غربت اور فاقہ پر صبر کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعوت الی اللہ پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ اور آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے اس حال پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان اور متقی اور محسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کہ بدعتی فاسق لوگوں کی باتوں اور ان کی تکالیف پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ، اس بات کو برداشت کر اور وفاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہا۔ تو بدعتی اور فاسق لوگوں کی باتوں پر ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے ان پر صبر کرنا۔ اسی طریقے سے بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرنے سے پہنچنے والے نقصانات پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، تو نماز قائم کریں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور اس پر ڈٹے رہیں۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز یہ ہے کہ ناجائز کمائی سے پرہیز کرنا اور ناجائز کمائی سے صدقہ خیرات کرنے سے روکے رکھنا۔ اسی طرح بینائی سے محروم ہونے پر صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ ثم صبر عوضتہ منہما الجنہ، کہ اگر میں اپنے بندے کو اس کے دو پیارے چیز سے آزماؤں، یعنی دو آنکھوں کو چھین کر کے آزماتا ہوں اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے پیارے کو کھو دینے پر صبر کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما لعبد المومن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، کہ جب میں اپنے بندے سے اس کی پاکیزہ چیزیں چھین لیتا ہوں، ان کے اپنوں کو چھین لیتا ہوں اور ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو چھین لیتا ہوں، روح قبض کر لیتا ہوں، تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی جزا صرف جنت ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بیماری میں صبر کرنا، جیسے کالی عورت نے بیماری، مرگی کی بیماری میں صبر کیا تھا، اللہ نے اسے جنت دی تھی۔ اسی طریقے سے عورت کے برے رویے پر صبر کرنا، اور اسی طرح مرد کو چاہیے کہ اور عورت کو چاہیے کہ شوہر کے ظلم کو برداشت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسند ہو جائے گی۔ تو اس وقت بھی ہمیں میاں بیوی اگر شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ صبر کرے، اور اگر بیوی کی رویے سے شوہر کو پریشانی ہو رہی ہے
تو شوہر کو جو ہے ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کی پرورش اور خاندان کی رہنمائی پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو اور نماز پڑھو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، ہم تو تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اور بہترین والعاقبۃ للتقوی، اور آخر میں بول بالا ان لوگوں کا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اسی طریقے سے تو میرے بھائیوں، یہ اب صبر کرنے پر جو چیزیں آدمی کو مضبوطی دیتی ہے وہ ہے کہ صبر کی عظیم عظمت، عظیم فضیلت اور آخرت میں ملنے والے اجر کی کثرت پر غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے کتنا عظیم اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہوگا، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے تو حیا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ افضل مخلوقات میں پیدا کیا ہے، ہمیں تمام مخلوقات سے پر ممتاز بنایا، تو پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال ہم غلط طریقے سے کریں گے؟ اور تو ان چیزوں اور اللہ کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ ان چیزوں کو خیال کرنا ہے تو یہ آدمی جو ہے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے صبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر دے گا۔ اسی طریقے سے جو کچھ اللہ سے مصیبت کے وقت صبر کی توفیق مانگنا اور دعا کرنا، اللہ فرماتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں صبر دے اور اسلام کی موت دے۔ اور اسی طریقے سے یہ خیال کرنا کہ اللہ کی محبت اور ان کی خشیت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آدمی کو اللہ کی محبت مومن کو صبر کرنے اور ان کا خوف، اللہ کی خشیت مومن کو نافرمانی پر سے بچنے پر صبر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف یاد کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو اپنے ذہن میں، اگر اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں جسے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی پریشانیاں دنیا کے اندر آئے تو ہمیں اس پر صبر ڈٹے رہنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ خوشخبریاں دے دیجئے جو لوگ صبر کر رہے ہیں، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق دے، اور جو صبر کا اجر ہے اے اللہ اسے ہمیں پورا دے، آمین۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کو قبر کے سختیوں سے بچا، ان کو قبر کی سختیوں سے بچا اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کے والدین کو جنت دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔